نام سلمان حیدر رضوی ہے، میں کراچی پاکستان سے ہوں۔ زیارت امام حسین کے لیے جذبہ حسینی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ پہلی دفعہ جب زیارت پر آتے ہیں تو بار بار شوق اٹھتا ہے کہ آپ بار بار زیارت پر آئیں، تو الحمدللہ اسی جذبے کے تحت بار بار زیارت پہ آتے ہیں۔ ایسے کافی واقعات ہیں، کافی لوگوں کو میرے ساتھ خود واقعہ ایسا تھا جب میں کربلا میں پہلی دفعہ زیارت پر آیا تھا، تو اس ٹائم چہلم تھا، اور جب میں رش کے ہوتے کے ساتھ ساتھ میں زیارت نہیں کر پا رہا تھا، زری کو ہاتھ نہیں لگا پا رہا تھا، تو ایک لمحہ ایسا آیا تھا کہ فیلنگز ایسی آئی تھی جب میں زیارت کے لیے زری پہ ہاتھ بڑھا رہا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہاتھ میں بیعت کے لیے بڑھا رہا ہوں، وہ آج تک نہیں بھولتا میں۔ کافی دفعہ ایسا ہوا ہے، پچھلے عاشور پہ اور ایک اربعین پہ ایسا ہوا تھا کہ میں نہیں جا سکا تھا حالات کی وجہ سے، لیکن میں اس وقت بہت شاید روئے بھی رہا تھا ایک دفعہ میں، تو ایک دوست نے اس نے مجھے بہت ڈھارس دی تھی، کیونکہ ہمارا کام پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، تو اس نے کہا مثل پاکستان ایسے ہی عاشور پہ پاکستان میں ہونا بھی ضروری ہوتا ہے اپنے وطن کے اندر، تو اس سے مجھے ڈھارس ہوئی تھی۔ پہلا سفر ہمیشہ میں کہتا ہوں ہمیشہ زائرین کو کہ پہلا سفر جو ہوتا ہے وہ خصوصی سفر ہوتا ہے، وہ ناقابل فراموش ہوتا ہے، اور میرا پہلا سفر ناقابل فراموش ہے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہم کربلا آتے ہیں، زیارت سے تو مطمئن رہتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے رویے سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ جب کچھ لوگ یہاں پہ آ کے دنیاوی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو تکلیف دیتی ہے، اس سے مطمئن نہیں ہو پاتے۔ نہیں، سفر عشق کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو امام سے حب ہونی بہت ضروری ہے، اہل بیت سے حب ہونی بہت ضروری ہے، کربلا کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف سفر سب بیگ باندھا اور آ گئے، اس کو سفر نہیں کہتے، اس کو ایک جب آپ امام سے محبت کرتے ہیں اور جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ جب آپ زیارت پہ نکلتے ہیں تو خدا آپ کی عزت کا، آپ کے گھر کا، آپ کی ناموس کی حفاظت پر آ جاتا ہے، تو آپ وہیں سے بدلنا شروع ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس میں ضروری ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور متعدد بار مختلف روایت میں بھی ہے، جب ایک انسان زیارت امام حسین علیہ السلام پہ آتا ہے تو اس کو 70,000 عمرے، 70,000 حج کا ثواب ملتا ہے، تو خوش نصیب انسان ہے، لازمی سی بات ہے جس کو زیارت امام حسین کا شرف حاصل ہوا۔ نہیں، یہاں کا سفر اب کٹھن نہیں ہے، کٹھن تھا آج سے 100 سال پہلے، آج سے 50 سال پہلے، جب لوگ اونٹوں پہ، خچروں پہ آتے تھے، ہم لوگ تو وہاں سے ایک جہاز کا ٹکٹ کراتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں۔ اب سفر کٹھن نہیں ہے، پہلے سفر بہت کٹھن تھا۔ جب یہاں سے ہم جاتے ہیں تو لازمی ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں خاص طور پہ فجر کی، تو میں جب تسبیحات پڑھتا ہوں تو تسبیح میں ذریعہ امام حسین کو اپنے آنکھوں میں پیش رکھتا ہوں، اور پھر میں یاد رکھتا ہوں اس کو۔ کافی یادیں، کافی چیزیں جو یہاں پر موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک زائر تھے جو سردی کا موسم تھا یہاں پر، اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے، تو وہ کافی دنیاوی اس میں تھے منسلک، تو ایک دفعہ وہ جب واپس آئے تو یہاں پہ بارش ہو رہی تھی کربلا کے اندر، تو وہ خاموش آ کے وہ بیٹھ گئے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آج کچھ انہوں نے کہا نہیں، تو کہنے لگے کہ یار ہم لوگ یہاں ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹر یوز کر رہے ہیں، باہر لوگ بارشوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان ہیں۔ ایک پریشانی حال مومن کو میں نے دیکھا، تو میں نے اس کو چاہا کہ میں اس کی کچھ رقم دے کے اس کی مدد کروں، تو اس نے مجھے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے 2-3 دفعہ اس کو دینے کی کوشش کی، اس نے منع کر دیا، لیکن پھر جب اس نے مجھ سے کہا رکو دیکھو، اس نے عربی میں مجھ سے کہا اپنا بیگ کھولا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے زندگی میں اتنے ڈالر نہیں دیکھے جس نے اس کے بیگ میں تھے، اور وہ ایک فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، اور ہم چند ہزار روپے خرچ کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ فرق آنا چاہیے۔ یہ واقعہ میں نہیں بھولتا۔ واقعہ کربلا کے ایک تو رخصت امام، جب امام سب کو رخصت کر رہے تھے اور تنہا ہوتے جا رہے تھے لمحہ بلمحہ، اور دوسرا شہادت اکبر کی شہادت، جب انہوں نے چلو خون کا ہوا میں اچھالا۔ سب سے زیادہ تو آپ کو گھر کے اندر ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہیے جو درد سے کربلا ملتا رہے ان کو، نماز، روزہ، دیگر زیارات کی باتیں گھر میں، اور ایک حسینی جو ہوتا ہے اس کے گھر میں ماحول یہ رہتا ہے، اس کے بچے رہتے ہی ایسے۔ زائرین کو اور ناظرین کو ایک پروگرام یہ دینا چاہوں گا، ایک پیغام کہ جب زیارت امام حسین پر آئیں تو دنیاوی خواہشات کو اپنے وطن میں چھوڑ کر آئیں، جب یہاں پر آئیں تو صرف زیارت امام حسین کریں، تاکہ ایک آپ اچھے انسان، ایک اچھے زائر بن کے واپس جائیں، کیونکہ آپ روز محشر 70 لوگوں کی شفاعت کریں گے، تو آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ زائر امام حسین کہلائیں۔ میرا نام سید غلام علی حسنین، اور بادشاہ کے نام سے مجھے پکارا جاتا ہے۔ جب پہلی بار آئے تھے تو اور تڑپ تھی، دوسری بار آئے تو پہلے سے زیادہ تڑپ ہو گئی، تیسری بار آئے تو اس سے زیادہ تڑپ ہو گئی۔ اب تو کیفیت یہ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ زندگی یوں ہی گزر جائے۔ ہدف زیارت کربلاء مقدسہ کا یہ ہے کہ انسان جب آئے عاجزی سے آئے، عاجزی سے حاضری اپنی پیش کرے، جب اس کی یعنی کہ پوری لائف چینج ہو جائے۔
اپنے آپ کو چینج کرنے کا مقصد ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدس پہ حاضری جب بھی ہوتی ہے وہ پہلے سے دوسرا سفر زیادہ خصوصی ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں چونکہ ایک درگاہ پہ خود سجادہ نشین ہوں، وہاں ہم باقاعدہ طور پہ شہداء کربلاء کے سلسلے میں 9 محرم الحرام پہ ایک محفل انعقاد کرتے ہیں جو صرف اور صرف شہداء کربلاء کے سلسلے میں منعقد کی جاتی ہے۔ جب انسان آتا ہے پہلی بار تو میرے خیال میں جو انسان ہو، جس کے اندر انسانیت ہو، وہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی صبر، استقامت اور عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر غرور اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی خصوصیات اس طرح ہونی چاہیے، جب وہ امام حسین علیہ السلام کے مزار اقدس سے ہو کر واپس جائے تو اس سے کسی انسان کو ضرر نہ پہنچے، وہ بے ضرر ہو جائے، وہ ہر ایک کو کے لیے مفید اور فائدہ مند ثابت ہو۔ اس لیے کہ جب یہاں آتے ہیں تو دل بھرتا نہیں ہے، جتنے دن بھی ہوتے ہیں وہ کم لگتے ہیں، اس لیے جتنا بھی وقت یہاں گزر جائے وہی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے۔ روح پرور منظر یہی ہوتا ہے جب ہم روضہ اقدس امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دیتے ہیں تو ایٹومیٹیکلی ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہم بے ساختہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خصوصی تیاری کی ضرورت نہیں، اس کے لیے سچی محبت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جتنی زیادہ محبت ہوگی وہ ایٹومیٹیکلی وہ سفر انتہائی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ ہم جنت کے سردار امام علی مقام علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں، نواس رسول کے روضہ اقدس پہ حاضری دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دل میں محبت ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کاش یہ ہمارا ٹائم روضہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ گزرے، سرکار کے روضے کی زیارت ہو، ہماری یہ جو آنکھیں ہیں یہ سرکار کے روضے کی زیارت کریں، اور یہ دل پرسکون ہو، آنکھیں پرسکون ہوں۔ شاید وہ جو اس دنیا سے لگاؤ لگاتے ہیں تو وہ تو خیر نہیں آ سکتے، تو جس کو اللہ سے اور اللہ کی اس پاک ہستی سے جو جنت کا سردار ہے، جس جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کے روضہ اقدس پہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جب وہ بڑا پیارا شعر ہے، یوں میری آنکھ سے بے ساختہ آنسو نکلے، جیسے پھول کا دل چیر کے خوشبو نکلے۔ جب روضہ امام علی مقام کی یاد آتی ہے تو آنسو بے ساختہ باہر آ جاتے ہیں۔ یہ ہر بار ایسا احساس ہوتا ہے، ہر بار ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ کم وقت جو ہم نے روضہ امام علی مقام پہ گزارا ہے یہ بہت کم ہے، اور کاش کچھ گھڑیاں اور مل جاتی کہ ہم روضہ اقدس امام علی مقام کے حاضری بار بار دے سکتے۔ میرے خیال میں ایک ناقص عقل کے مطابق جو سوچتا ہوں، میری عقل یہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ کس کا مقام زیادہ ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا زیادہ صبر ہے یا زیادہ امتحان گزرا ہے، یا جناب غازی عباس علمدار سرکار کا، یا جناب علی اکبر کا، یا جناب علی اصغر کا، یا امام زین العابدین کا، یا جناب علی اصغر کا۔ ہر ایک کا امتحان ایک سے بڑھ کر امتحان گزرا ہے۔ امام علی مقام جس وقت جناب غازی عباس علمدار سرکار کے بازو قلم ہوئے، وہ جب ذہن میں خیال آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جناب علی اکبر کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو تب بھی یہی حال ہوتا ہے، جناب علی اصغر کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو تب بھی یہی حال ہوتا ہے، جس امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہی حال ہوتا ہے۔
مقصد کربلاء مقدسہ سے درس، صبر، استقامت اور ایمان کی سلامتی کا ملتا ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی آل کے لیے موقف کرنا، میرے خیال میں اس سے بڑا فیصلہ آپ کے لیے خوش نصیب بھی کوئی بھی نہیں ہوگی۔ یہ تو پیغام میری کیا مجال، میں کیا دوں، لیکن یہ پیغام آج سے کئی سو برس پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دے گئے ہیں۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا نام خواجہ قاسم علی ہے، میں اس اردو گلگت بلتستان کا ہوں۔ میں جب ایران میں آیا تو وہاں پر مجھے کافی علماء سے ڈسکس ہوا، وہاں پر مجھے تھوڑا تبلیغ ملی۔ اس تبلیغ کو میں نے دل میں لیا، لینے کے بعد اس کو عمل کرنے کے بعد میں گھر گیا۔ گھر میں جا کے میں نے ایک مسجد کا خدمت کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد میں تمنا آرزو لیتے رہا، جو مجھے علماء صاحبان نے مجھے جو علم دیا تھا، بتایا تھا، کربلاء اور نجف اور کوفہ اس طرح ہوتے۔ امام حسین نے اس دنیا کو، اس اسلام کو قائم دائم رکھنے کے لیے اتنا قربانیاں دیے ہیں۔ اس سرزمین پر کوئی بھی بندہ پہنچے تو خوش قسمت اور خوش نصیب ہے۔ یہ میرا آرزو کافی دنوں، کافی عرصے سے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر پہنچا کر، اس سرزمین پر آ کر مجھے وہ آرزو نکال دیا۔ کربلاء کا مقصد یہی ہے کہ امام حسین نے اس اسلام کو قائم دائم رکھنے کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا جو اس کی اپنے قافلہ تھے، وہ سارا جو ہے قربان کر دیا۔ تو ہم بھی یہی سوچتے ہیں اس امام حسین کے نقش قدم پر ہم چلیں اور اسی کی طرح ہم نے بھی اس کے خدمت گزار بن جائیں۔ کربلاء آنے سے پہلے یہی ہے جو علماء صاحبان ہمیں مجلس میں بولتے ہیں، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ عمل کرنے کے بعد یہی تمنا رہ جاتے ہیں، یار علماء ہمیں فرماتے ہیں، کربلاء کا واقعات ہمیں سناتے ہیں۔ سننے کے بعد ہمیں جو ہے امام حسین کا جو وہ واقعہ سنتے ہیں تو ہمیں بہت تڑپ تڑپ کر ہمیں آنسو آتے ہیں، رونا آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار واقعی ہے امام حسین نے کتنا قربانیاں دی ہے۔ تو وہ سوچ کے ہم سوچتے ہیں یار ہم بھی کربلاء پہنچے تو ہم بھی اس جگہ کو دیکھے تو ہمیں بھی یہی نصیب ہو جائے وہ جگہ پہنچ کر۔ میں کربلاء اس آنے سے پہلے جب زوار وہاں پر پہنچتے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے جا کر امام حسین کا نقش قدم پر بیٹھنے کے بعد، زیارت پر بیٹھ کر ابوالفضل عباس کو بھی زیارت کرنے کے بعد، امام حسین کی بھی زیارت کرنے کے بعد، علی اصغر کا بھی، عباس کا بھی زیارت کرنے کے بعد واپس آتے تھے۔ اتنا ہجوم اور امام اور فرشتے ان کے ذوق سے ان کے ملنے کے لیے آتے ہیں، ان کا بوسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ تو میرا بھی یہی تمنا تھا میں بھی امام حسین کی زیارت کر کے، ابوالفضل عباس کی زیارت کر کے واپس پہنچوں تو سارے لوگ مجھے بھی دیکھ کر متاثر ہو جائے، ان کو بھی شوق پیدا ہو جائے زیارت کے لیے آنے کے لیے۔ میں تو یہی ہے کہ جب میں فوج میں تھا، فوج سے ریٹائر آنے کے بعد میں نے یہ عہد کر دیا کہ حسین کے خدمت کے لیے میں مرشد خان بن جاؤں، نوحہ خان بن جاؤں، مجلسیں پڑھوں، لوگوں کو میں امام حسین کا تبلیغ جتنا ہو میرے ہاتھ سے آتے ہیں ان کو دے دوں، وہ پڑھے۔ تو میں اس وقت جو ہے نا مجلس بھی پڑھاتا ہوں، مرثیہ بھی پڑھتا ہوں امام حسین کا، نوحہ بھی پڑھتا ہوں امام حسین کا، اور مسجد کا خدمت بھی کرتا ہوں امام حسین کی نماز کے لیے، اذان بھی میں دیتا ہوں۔ تو یہی میں تبلیغ کرتا ہوں کہ امام حسین کی خدمت اس طرح کریں۔ یہاں پر آ کر تو سب سے پہلے تو لوگ وہاں سے آتے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر جتنا غلطیاں ہیں وہ دہرانے کے بعد اس کو توبہ پڑھتے، توبہ پڑھنے کے بعد پھر یہاں آتے تو امام حسین کے ذریعے پر پہنچتے تو بس انسان کو یہی سوچتے ہیں یار میں نے واقعی یہ گناہ کیے، وہ گناہ کیا، وہ سارا گننے کے بعد، بتانے کے بعد امام حسین کو فریاد کر کے بتاتے ہیں یار یہ غلطی میں نے، یا اللہ میں نے کیے ہیں، لہٰذا اس کے بعد میں آپ کے ذریعے پر آ کر واپس جا کے میں کبھی بھی اس طرح غلطیاں نہیں کروں گا جو میں پہلے کرتا تھا، ان کو میں نے سب ترک کیا ہے، میں نے اس کو توبہ پڑھا ہے، لہٰذا آپ کے ذریعے پر آنے کے بعد میں دوبارہ اس طرح کبھی نہیں کروں گا۔ ان میں سے چند لوگ جو ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، چند لوگ جو ہے نا وہ پھر گمراہ میں جاتے ہیں۔
اس کے یہ خصوصیات ہونا چاہیے جس طرح امام حسین نے کربلاء کا واقعہ سب کو ادھر آ کر پتہ چلتا ہے، واقع جہاں جہاں امام حسین نے قربانیاں دی ہیں، خون بہا ہے، جس طرح علی اصغر نے خون بہا ہے، علی اکبر نے خون بہا ہے، ابوالفضل عباس نے اپنے بازو دونوں قلم کر دیے ہیں اس دین کو بچانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہ فرض بنتا ہے امام حسین کا دین کو بچانے کے لیے جتنا ہو سکے ہم بھی خدمت کرنا چاہیے۔ امام حسین یہی ہے کہ جب امام ابوالفضل عباس علیہ السلام نے کہا کہ یا حسین آپ مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ یہاں پر بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ کٹورے لے کر پیاس سے واولا کر رہے، لہٰذا مجھے اجازت دے تو میں جا کر ان کو پانی لاؤں۔ امام حسین نے کہا آپ جاؤ خیمہ گاہ میں پتہ کر کے آ جاؤ۔ جب خیمہ گاہ کی طرف گیا، وہاں جا کے دیکھا تو سارا ننھے منھے بچے کٹورے ہاتھ میں لیے ہوئے فریاد کر رہے تھے، یا عباس، آپ عباس ہو کر، اس دین کا عباس ہو کر، ابوالفضل عباس ہو کر، علم ہو کر، آپ پہلوان ہو کر ہمیں پانی نہیں لاتے۔ پھر امام حسین کے پاس آ کر کہا اجازت لیا، امام حسین نے اجازت دیا۔ دینے کے بعد امام حسین ابوالفضل عباس نہر فرات پر گیا، وہاں پر جا کر جب ذوالجناح کے ساتھ اندر جو پانی کے نزدیک اندر پہنچا تو ابوالفضل عباس اور گھوڑا دونوں نے جو ہے نا پانی نہیں پیا، اس لیے نہیں پیا کہ کیونکہ وہ ادھر سے وعدہ کیا تھا سکینہ اور معصوموں کو میں پانی لے کر آؤں گا، کیونکہ وہ سوچ کر پہلے کیوں پیواؤں گا، نہیں پیا۔ پھر پانی مشک میں لیا، لینے کے بعد ذوالجناح پر سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد جب واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ میں پہنچا، وہاں پر درخت شرخ تھے، ایک ملعون چھپا ہوا تھا، اس نے امام ابوالفضل عباس کے دहिنے بازو پر ضرب لگایا، دहिنے بازو شہید ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تھوڑا آگے گزر گیا، پھر ملعون ایک چھپا ہوا تھا درخت کے پیچھے، پھر ضرب پہ کہا گیا، امام ابوالفضل عباس کا بائیں بازو قلم ہو گیا۔ پھر مشک کو دان پہ لیا، دان پہ لینے کے بعد منہ پہ لینے کے بعد پھر چلتے رہا۔ اس کے بعد ایک ملعون نے تیر مارا، تیر مرنے کے بعد ابوالفضل عباس کا آنکھوں پر لگی، پھر مشک بہہ گیا، بہنے کے بعد دونوں بازو بھی قلم ہو گئے، پھر منہ پہ بل پہ ہے نیچے گر گیا۔ گرنے کے بعد فریاد کیا، یا حسین میرا جو وعدہ تھا سکینہ کو کیا تھا، ان معصوموں کو کیا تھا پانی لانے کا، وہ تمنا مجھ سے نہیں ہو سکا، آپ معاف کر دے، ان کو بتا دے۔ پھر امام حسین نے ابوالفضل عباس کا اپنا بدن کو گود میں لینے کے بعد کہا، اے ابوالفضل عباس، بس آپ نے پانی جو لانا تھا لا لیا، ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں نہ زندہ، میں کچھ نہ کچھ کر کے ان کو پاس پیاسا بجھا دوں گا کہ کر بتایا۔ سفر عشق اس لیے کہ امام حسین کی جو واقعات ہمیں علماء فرماتے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں پر آتے تو ہمیں دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتے ہیں واقعی انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ تکلیفات کھائے ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں، اس کی وہ دیکھ کر یہاں پر پھرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی انہوں نے بہت تکلیفیں کھا کے اس دین کو بچانے کے لیے کافی جدوجہد کی ہے۔ وہ سوچنے کے بعد ہمیں عشق ہوتا ہے یار ہم بھی اس طرح حسینی بن جائے۔ مجھے تو سارا یہاں پر کربلاء میں جب میں نے قدم رکھا تو جدھر جدھر ہمیں کاروان نے لے گیا، زیارتیں دکھائے، تو ہر ایک جگہ جو ہے جنت ہی جنت ہے۔ بس عشق امام حسین، عشق عباس، عشق علی اصغر، عشق علی اکبر، عشق شہزادہ قاسم۔ جب عشق ان کے ساتھ ہمارا ہوتے تو وہ خود ہمیں بلا کر خود ہمیں پیسے دیتے، خود ہمیں ذریعہ کرتے، خود ہمیں جو ہے نا چیزیں مہیا کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر پہنچاتے تھے۔ وہ تو واقعہ سنتے ہیں، سب کچھ سننے کے بعد علماء سارا ان کو ڈیلی تبلیغ دیتے ہیں، مسجدوں میں، متمسروں میں، اچھا درسگاہوں میں، زیارتوں پہ بولنے کے بعد نہیں آتے تو وہ امام سے دور ہے، وہ گمراہ ہے۔ میں وہاں پر جاؤں گا تو میں ہر ایک کو کہوں گا یار واقعی میں جا کر کربلاء میں پھرا، شکوفہ میں پھرا، اچھا مشہد میں گیا، قوم میں گیا، ان ہستیوں، واقعی ایک ہستی ہے، ان ہستیوں پہ جائے تو وہ خوش قسمت ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ حسین والا ہے، وہ عباس والا ہے۔ یہاں پر علی اصغر کا گوارہ دیکھا میں نے، ابوالفضل عباس کا بازو دونوں دیکھا میں نے، امام حسین نے جو قربانی اٹھایا اس کی زیارت میں نے دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے نا کوفے میں جو یہاں پر جو ہے شہداء کے جو کہتے ہیں یہ درسگاہ یہاں زیارتیں ہیں، ان کو دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں۔ یہی میں ہی لوگوں کو کہوں گا واقعی آپ لوگ جائے دیکھیں تو آپ لوگوں کو قسمت میں اگر یہ زیارتیں سارا نصیب ہو جائے تو آپ جیسا خوش قسمت کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ کربلاء سب سے پہلے تو سب سے چھوٹا علی اصغر کا وہ حلقوم، اس پر جو تیر اس نے مارا تھا،
وہ دیکھ کر، اس کے بعد ابو الفضل عباس کا بازو دونوں دیکھ کر، اس کے بعد امام حسین کا جو ہے سر کو نیزے پر چڑھایا، وہ دیکھ کر میں بہت اس پہ غم ہوں۔ امام زمانہ کے لیے جس طرح میرا جان مال، میرے افراد، گھر والے، میرے عوام، میرے گاؤں والے، سب اس کے لیے قربان کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہاں پر آ کے ہمیں یہی درس ملتا ہے، واقعی ہم حسینی ہے، واقعی ہم ابو الفضل عباسی ہے، واقعی ہم اصغری ہے، واقعی ہم علی اکبری ہے، واقعی ہم جو ہے نا محبت رکھنے والے زوار میں سے حسین کے زوار ہیں۔ وہاں پر جا کر ابھی میں آ کر یہاں پر پورا زیارت گاہ میں پھرا ہے، دیکھا ہے، واقعات بھی سنا ہے۔ اس سرزمین کو ایک ایک چیز مجھے قافلہ کا سردار نے مجھے سمجھایا ہے۔ یہی میں جا کر بچوں کو کہوں گا، واقعی آپ حسینی بننا ہے، ابو الفضل عباس کو دوستدار بننا ہے، علی اصغر کا آپ جو ہے ساتھی بننا ہے، علی اکبر کا جوان بننا ہے، امام حسین کا بزرگ بننا ہے، تو آپ یہی کرے کہ آپ سے ہی تیاری کرے امام حسینی بننے کے لیے۔ آپ تبلیغ، آپ علماء کا جو بھی آپ علماء آپ کو بتاتے ہیں مجلسوں میں، ان پر عمل کرے۔ عمل کرنے کے بعد آپ حسین کا جو ہے نا زیارت پر جانے کے لیے، ابو الفضل عباس کے زیارت پر جانے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ ان کو میں یہی کہوں گا، دولت تو ہر ایک کو ملتے ہیں، مگر کم تر لوگوں کو نصیب ہو جاتے ہیں، مگر وہ دولت ہمیں 2 دن کے لیے دنیا کے لیے ہے۔ آخرت کے لیے اگر آپ کرنا ہے تو وہ سارا چھوڑنے کے بعد، سارا آپ فروخت کرنے کے بعد، امام کے لیے آپ وہ وقف کرنے کے بعد، امام پر آپ جو ہے نیاز کرنے کے بعد، نظر دینے کے بعد، آپ جلدی سے جلدی کوشش کریں، آپ مرنے سے پہلے امام کا ایک زیارت کریں۔